دیکھیں وہ جب آئے تھے نا شروع سے ہی وہ کہہ رہے تھے کہ میں جنگیں نہیں چلنے دوں گا، اور وہ یوکرین اور اس کے اوپر بھی گئے، تنازع کے اوپر. لیکن یہ بڑا فرق کیوں ہے؟ دیکھیں یہی کام وہ غزہ پہ نہیں کر رہے، وہاں اسٹریٹجیکلی وہ اپنے مزے لے رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو سمندر کی نئی اسٹرپ بنانی ہے ہم نے اور ہوٹل بنائیں گے، سب کچھ کریں گے. یہاں پہ بھی ٹرمپ اور ان کی ٹیم وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپس میں کر لیں گے، 1000 سال سے لڑ رہے ہیں، ڈیکیڈ سے لڑ رہے ہیں. بڑی انہوں نے ہمیں چھٹی کرا دی تھی. انڈیا تو مائٹ پہ کھڑا تھا اپنی کہ جناب دیکھ لو ہم تو کچھ کریں گے ہی نہیں. ہم نے ان کو سگنل 2-3 دفعہ دیے. ہم نے بتایا کہ ہم نے آپ کا جو جیم کیے رافیل پہلے دن وہ بھاگ گئے، پھر ہم نے ان کو رافیل گرا کے دکھائے، وہ ان کو سمجھ نہیں آئی. پھر ہم نے سری نگر میں لائٹ آف کی 2 دن پہلے، وہ کہتے رہے حملہ ہو گیا، وہ پریشان یہ تھے لیکن مان نہیں رہے تھے. پھر یہ جو میں نے ابھی تفصیلات بتائیں کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، تو ٹرمپ اور ان کی ایڈمنسٹریشن فل ٹائم بالکل نو ڈاؤٹ. ظاہر ہے کہ میں اس دن ٹرانسمیشن میں صبح کہہ رہا تھا شاید 3:30-4 بجے، جب یہ ابھی پہلی بھی نہیں آئی تھی، میں نے کہا تھا کہ امریکہ ان ہو چکا ہوا ہے. کیونکہ یہ جو چیزیں آئیں یہ ہم نے بعد میں بتائیں لوگوں کو، یہ امریکہ کو پتہ چل گئی ہوئی تھی کہ وہاں کام پورا ہو گیا ہے انڈیا کا، اور انڈیا بھاگ پڑا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو ہم بھی تو ڈی ایسکلیشن چاہتے تھے، لیکن جب ہماری سوورینٹی کا وہ خیال ہی نہیں کر رہے تھے تو ہم نے کیا کرنا تھا؟ ہم نے جواب دینا تھا. اچھا ہم نے جواب اس طرح دیا کہ بڑے بھائی صاحب داخل ہو گئے اور ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو جو مغرب کی مائٹ بنی ہوئی تھی وہ تو پاکستان کے اور چائنا کے جو کمبینیشن ہے اس نے اڑا کے رکھ دی ہے. ان کے لیے اپنی سروائیول کا ایشو ہو گیا کہ دنیا میں جو دھاک بیٹھی ہوئی ہے ہماری اس ٹیکنالوجی کا بنے گا کیا. حالانکہ وہ یورپ سے بھی لڑ رہے تھے، یورپ کے ساتھ انڈیا کا مسئلہ بنا ہوا تھا کیونکہ وہ یوکرین کی جنگ میں رشیا کے ساتھ کھڑا تھا انڈیا کھل کے کہ جناب میں تو وہاں کھڑا ہوں، اور یورپ اس بات پہ بھی ناراض تھا. تو ان کے لوگوں نے بھی وہ بات کہی جو پاکستان کہہ رہا تھا. انڈیا ہر طرف سے اس دباؤ میں تو پہلے سے تھا کہ آپ بات چیت کا راستہ اختیار کریں، لیکن جو امریکی بیعت آئی تھی ہمارے تو پھر بھی حق میں تھی نا کہ وہ اس کے حق میں تو نہیں بول رہے تھے کہ آپس میں طے کر لو. تو قدرت نے یہ موقع دیا کہ جو ہم نے اپنی ٹیکنالوجی ایوالو کر لی ہوئی ہے انڈیجنس، میں بار بار اس بات کو بتا رہا ہوں کہ اس میں کسی اور ملک کے ساتھ ہم نے جیسے چائنا ہے جو کچھ کر لیا ہے اندر ہم خود ہیں، یوز ہم خود کر رہے ہیں. وہاں تو اسرائیلی ٹیکنیشین آگے بیٹھ گئے تھے ان کے ہاتھوں رافیل کی کٹائی کے بعد کہ ہمیں بھی مرواؤ گے تم، تو وہ خود چلا رہے تھے وہاں بیٹھ کے، لیکن ہم نے ان کا بھی اشر کیا. اب جب یہ لڑائی ہو گئی ہے تو انٹرنیشنلی یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس طرح نہ چھوڑ دو کہ آپ جو سمجھ رہے ہو کہ چائنا کے مقابلے میں اکیلا بھارت سارے ریجن کو سنبھال لے گا اور پوری دنیا میں ہمارا کام کرے گا، وہ اس کی مت ختم ہو گئی، ٹوٹ گئی. وہ جو ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے نا، ہمارے فائٹر پلینز نے کیا ہے، یہ ایسے بات نہیں ہے کہ جو جذبہ جہاد میں شہادت میں جا رہے ہیں. ٹیکنالوجی تو ہمارے پاس پہلے بھی تھی، اچھا ہمارے پاس کم کی تھی، ہم نے تب بھی ان کے طیارے گرائے، ہم نے 65 میں بھی گرائے. لیکن یہ جو جذبہ ہے اور یہ جو ٹریننگ ہے ہمارے پائلٹس کی اور یہ جو فوجی جوان کھڑے ہوتے ہیں، یہ جو جذبہ شہادت ہے یہ تو ان کے پاس نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے کمبینیشن بنتا ہے. اس کمبینیشن نے ٹرمپ کو اب مجبور کیا ہے کہ انگیج کرو بھائی ان کو، یہ گڑبڑ ہو جائے گی. کیونکہ انڈیا تو اب اس بات سے تو ختم ہو گیا کہ ہم نے تو میسج دیا تھا نا کہ اب اگر کچھ اور ہوگا تو آپ کی اکنامک جو ایکٹیویٹی ہے نا ہم ان چیزوں پہ جائیں گے. مطلب ہم عام شہری پہ نہیں گئے، ہم ملٹری بیسس پہ گئے، ایئر بیسس پہ گئے، ان کے پلینز پہ گئے. پھر ہم نے کہا ہم آپ کی جو اکنامک ہب ہے اس پہ جائیں گے. وہاں سے ان کے بالکل گھٹنے لگ گئے، لے آئے. اب اچھا ٹرمپ کیوں آئے ہیں جو بات بنیادی ہو رہی ہے، ہمیں بالکل یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کچھ خود سپر سٹار ہو گئے ہیں اور ہم سے کوئی بات ہی نہ کرے. نہیں، ہمارے بہت ایشوز ہیں، ہمیں سب کو لے کے چلنا ہے. ہم کیوں مان گئے سیز فائر پہ؟ اس لیے مان گئے کہ ہم یہ دنیا کو بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس وائلیشن ہوئی ہے ہمارے بارڈرز کی، ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے، ہمیں آپ ریسٹرین کرنے کا کہہ رہے ہیں. ہم تو اشتعال میں نہیں آ رہے، لیکن مرضی کے اپنی جگہ اور وقت کا ہم کہہ رہے تھے. اب جب ساری دنیا آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے آ رہی ہے اور آپ کی دفاعی صلاحیت مضبوط ہے جو ساری استعمال بھی نہیں ہوئی، ان کی تو تباہ ہو گئی. تو ہمیں یہ کام کرنا ہمارے لیے بہت اچھی بات تھی. ہم نے سب کو راضی کر لیا. ٹرمپ کا جو یہ ٹویٹ آیا ہے کہ اس کے اندر میں تجارت بھی کروں گا، ہمارے لیے بہت اچھی راہیں کھلی ہیں. اب انڈیا ناراض ہوتا ہے تو وہ ان سے ہوگا نا. وہ وہاں پہ مودی کا اس ٹویٹ کے نیچے دیکھیں انڈینز کر کہہ رہے ہیں، حشر کر دیا ہے. جو وہاں پہ پارلیمنٹ میں بات ہو رہی ہے، لوک سبھا میں اور سب جگہوں پہ جو لوگ ان کے ممبرز ہیں، وہ تو وہاں ان کو جینا حرام کر دیا. جو لوگوں کا جینا حرام اس نے مودی نے کیا ہوا تھا، آج وہ لوگ ان کے خلاف بول رہے ہیں. وہاں جلوس نکلنا آسان نہیں تھا، وہاں تو جلوس آ گئے، وہاں تو لوگ بولنے لگ گئے ہیں.
بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ پاکستان نے جو آپ بھی بات کر رہے ہیں نا عامر صاحب, ٹیکنالوجی یقیناً جو چینی دفاعی ٹیکنالوجی ہے اس کی دھاک بیٹھی ہے, لیکن جو حوصلے اور اس ٹیکنالوجی کا کمبینیشن ہے, یہ جو حوصلے کی بات کر رہے تھے, یہ پاکستانی قوم کے علاوہ کسی بھی قوم میں اس طرح کا حوصلہ نہیں ہوگا. خاص طور پر انڈیا میں تو یہ بالکل حوصلہ نہیں ہوگا جو پاکستان کا بچہ اپنی فوج کے ساتھ متحد نظر آیا, اور جس طرح سے پھر تاریخی فتح کے بعد جشن منایا جا رہا ہے, یہ بھی دیکھنے کے قابل ہے. ناظرین کوئکلی بریک لے رہے ہیں جی, بریک سے واپس آتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کریں گے.